बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपको मुसलसल ये नज़र आ रहा होगा कि मुस्लिम लीग नून काफ़ी घबराई हुई है मुज़ाकरात के मामले पर भी, और जो पीटीआई की जानिब से इशारे दिए जा रहे हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब की जानिब से कि अब हमारा मुस्कुराने का वक्त आ गया है, फिर वो कहते हैं हमारा ज़्यादा मुस्कुराने का वक्त आ गया है, फिर वो कहते हैं हमारा कह के लगाने का वक्त आ गया है। फिर इसी तरह से जिस तरह से इनको कहा गया है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, मुज़ाकरात की टेबल पर ये बैठे हैं पीटीआई के साथ। और हालांकि मरीम नवाज़ ये चाहती थी कि वो ये कहती थी कि पीटीआई को उस तरह से डील किया जाए जैसे दहशतगर्दों को डील किया जाता है। मियां नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि पीटीआई के साथ वही किया जाए जो 26 नवंबर को किया गया, और इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने बहुत अप्रिशिएट किया मोहसिन नकवी को 26 नवंबर वाले मामले के ऊपर, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये ठीक हुआ है, जिस तरह से गोली चली है, गोलियां मारी गई हैं, तो इस पर मियां नवाज शरीफ बहुत खुश हैं। शरीफ ख़ानदान का तो बस नहीं चलता, वो कहते हैं कि जो भी हमें वोट नहीं देते, और इस वक्त पाकिस्तान के 80-90% वोटर्स ने उनको वोट नहीं दिया, तो इनका बस नहीं चलता कि ये कहते हैं कि इन सारों का खात्मा हो जाए जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, क्योंकि इनका जो सब कुछ है वो इनका इक़्तिदार है, इनका मफाद है, इनकी ज़ात है, उससे आगे तो ये देखते नहीं हैं। अब मिलिट्री कोर्ट्स से जो लोग रिहा हुए, जिनकी अभी 19 लोगों को रिहा किया गया, उस पर कल आपने अज़मा बुखारी साहिबा का देखा कि उन्होंने फ़ौज को ये इस्तदा की, दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की और मिन्नत किया, तरला किया कि आप अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें, क्योंकि आपने इनको छोड़ा है तो अब ये तो और 9 मई करेंगे, मज़ीद 9 मई जैसे वाक़यात होंगे। वो ये बात क्यों कर रही हैं? देखें, मसला ये है कि पीटीआई के जो वर्कर्स या जो हामी या आम शहरी जो उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ले जाया गया और जिनको सज़ाएँ सुनाई गई, और आज तक यानी अप्रैल 2024 में जिन 20 लोगों को छोड़ा गया, 21 दिसंबर को जिनके फैसले आए, 26 दिसंबर को जिनके फैसले आए, इस लम्हे तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ अभी तक तहरीरी फैसले मिलिट्री कोर्ट्स के जारी नहीं हुए, नहीं दिए गए। किसी के पास एक भी मिलिट्री कोर्ट का फैसला नहीं है, और यही वजह है कि इंटरनेशनली मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर सवालात उठते हैं कि वहाँ पे फेयर ट्रायल का तकाजा पूरा नहीं होता। अब देखें, वो बंद कमरों में हुए ट्रायल, किसी को नहीं पता, ना वहाँ मीडिया था, ना कोई था, ना उस तरह से वकील थे, ना उनकी फैमिली थी, किसी को नहीं पता कि कैसे ट्रायल हुआ है, क्या हुआ है, और एक सफ़े का भी ऑर्डर अभी तक किसी के सामने नहीं है। और सिर्फ वो जारी किए गए हैं कि जो मुबैना तौर पे जो रहम की अपीलें या दरखास्तें जो हैं मुबैना हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऑफिशियली तो वो भी जारी नहीं की गई, ज़राए से वो चीज़ें सामने आई हैं। अब अभी तक नहीं पता कि वो वाकई उन्होंने अपने हाथ से लिखी थी, नहीं लिखी थी, किसी बंदे ने और लिख के उनसे ज़बरदस्ती साइन करवा ली है, साइन असली हैं, जाली हैं, कुछ पता नहीं है। ये उस वक्त पता चलेगा जब रिटन ऑर्डर जारी होंगे, और उससे पता चलेगा कि रिटन ऑर्डर्स के अंदर क्या है, क्योंकि रिटन ऑर्डर दोनों जारी होने हैं। पहला जारी होना है उनकी कन्विक्शन का, उनकी सज़ाओं का, कि ये हमने ट्रायल किया, ये सबूत हमारे सामने आया और हमने इनको कन्विक्ट कर दिया, हमने इनको सज़ा सुना दी। फिर ये जो दरखास्तें हैं जो मुबैना तौर पे जो सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, फिर रही हैं कि ये रहम की अपील है, उसके ऊपर भी एक ऑर्डर होगा कि रहम की अपील आई है और हम इनको माफ़ कर रहे हैं, इस बुनियाद पे माफ़ कर रहे हैं, वो चीज़ भी सामने आएगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो घबराहट है वो इसलिए है कि जो मुस्लिम लीग नून अपनी नज़रों में गिर गई है, मतलब उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, कि 20-20 माह तक जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में रखा गया, मिलिट्री की कस्टडी में रखा गया, जैसे ही वो निकले हैं तो उनके जो जज्बात हैं वो ऐसे हैं कि ऐसे तो आज़ाद लोगों के नहीं हैं जो 20 माह कस्टडी में रहने वालों के हैं। जिस तरह से वो इमरान खान के हक़ में बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो नारे लगा रहे हैं, मैं कुछ वीडियोज़ आपको दिखाना चाहता हूँ और इस पर फिर मज़ीद बात करते हैं कि इनसे नून लीग क्यों घबराई हुई है। और देखें, नून लीग का जो धंधा रहा है ना, वो रहा है जाली वीडियोज़, खुफिया वीडियोज़, नंगी वीडियोज़, और उसके ऊपर इनकी सारी सियासत बेस करती है। और ये कहते हैं जी हमारे पास वीडियोज़ हैं, और ये वीडियोज़ फिर इन्होंने पहले एक वीडियो ख़रीदी थी एक जज की पुरानी, और वो उसको दिखा के जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए और जो वीडियोज़ इन्होंने बनाई वो सबको पता ही है। अब ये वीडियोज़ जो है ना, ये एलानिया वीडियोज़ हैं, ये खुफिया वीडियोज़ नहीं हैं। ये जो एलानिया वीडियोज़ हैं, ये खुफिया वीडियोज़ का धंधा करने वालों के गले पड़ गई हैं, और खुफिया वीडियोज़ बना के और ब्लैकमेल करने वाले बहुत परेशान हैं। अब ये आप पहली वीडियो ज़रा देखिए, ये देखिए। लीडर एक इशारा, हाजिर हाजिर रहू हमारा, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान कौन। अब आप इस वीडियो में देखें कि मतलब कोई इमेजिन कर सकता है कि 20 माह मिलिट्री की कस्टडी में रहने वाले बाहर निकल के इतनी जज्बे से, इतनी बहादुरी से, इतनी जुर्रत से नारे लगाएंगे। जिन लोगों को निशाने इबरत बनाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स ले जाया गया, वो मज़ामत का
استعارہ بن کے اور باہر آئے ہیں. اور یہ بات نون لیگ کے لیے بہت پریشان کن ہے کہ ان لوگوں کا تو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نظریاتی لوگ ہیں، جو ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ 20 ماہ میں ہوا ہے اس نے ان کو اور اسٹرانگ بنا دیا. ظاہر ہے ان کو وہ کیوں عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کو عمران خان کی صورت میں پاکستان کا مستقبل نظر آتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے عمران خان بہتر ہے. بھئی آپ ظاہر ہے نون لیگ کے لیے شرمندگی ہے کہ جب میاں نواز شریف کا بتایا گیا تھا کہ پلیٹلیٹس گر گئے، جو کہ جھوٹ تھا، اور بتایا گیا تھا کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، جو کہ جھوٹ تھا، لاہور میں جب وہ ایڈمٹ تھے، تو خواجہ آصف نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بتایا تھا کہ 20-25 بندے بھی نہیں نکلے پورے لاہور سے، اور یہاں پہ 20 ماہ تک جن کو ملٹری کورس کی کسٹڈی میں رکھا گیا وہ نکل کے جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب آپ دوسری ویڈیو دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں ملٹری کورٹ سے رہا ہونے والے. یہ ذرا یہ والی ویڈیو بھی دیکھیں. الحمدللہ خان کا سپاہی نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ ڈرنے والا. دیکھو راضی تھا تو ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، یہ حافظ بلاول ہیں. ان کی ذرا جو ہے وہ گفتگو سنیں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے. اور ان کے ساتھ ہوا یہ کہ صنم جاوید وہاں پر کورٹ کے باہر، اس کے جیل کے باہر موجود تھی. تو یہ جب حافظ بلاول باہر نکلے تو جیسے یہ باہر نکلے تو ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. تو انہوں نے وہاں پہ کیا گفتگو کی حافظ بلاول نے، یہ ذرا سنیے. اور صنم جاوید کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو دوبارہ اریسٹ نہیں ہونے دیا. تو ذرا سنیے حافظ بلاول کیا بات کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. لاہور سے آج ملٹری کورٹ کے پہلے جو ہیں وہ پرزنر رہا ہوئے ہیں حافظ بلاول صاحب، اور ابھی ان کو یہ باہر نکلے بھی ہیں تو ان کو وہاں پہ ایم آئی والے پھر روک کے کھڑے ہوئے تھے. ایک تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی، آپ نے بے گناہ لوگوں کو 2-2 سال جیلوں میں رکھا ہے، کچھ آپ ثابت نہیں کر سکے. ان کی بھی اب یہ بتا رہے تھے کہ میری ایک ڈانس کرتے کی ویڈیو تھی. اب کسی ڈانس کرتے کی ویڈیو کو آپ نے 2 سال جیل میں رکھنے کے بعد آپ پھر پہنچ گئے ان کو اٹھانے کے لیے. لوگوں کو یہ گمشدہ کرنے کا اور جبری لاپتہ کرنے کا یہ سسٹم تو ایٹ لیسٹ بند کریں نا. جیل سے لوگ نکلتے ہیں، آپ لوگوں کے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں. 2-2 سال سے مائیں ان کے گھروں میں ان کے رستے دیکھ رہی ہیں، اللہ اللہ کر کے نکلتے ہیں، آپ ان کو پھر اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں. جی ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ. ہمیں بدترین ٹارچر کیا گیا. میں، میاں عباد، میاں اکرم، حسان نیازی اور جتنے میرے ساتھی ہیں سب کے ساتھ ظلم کیا گیا. ہمیں بنیادی حقوق نہیں دیے گئے. وہاں پہ ایک کھانے پینے کی چیز کے لیے منت ترلے کرنے پڑے. میں صرف اپنی عدالتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ یہ سزائیں پوری طور پہ کالعدم قرار کرے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے ان لوگوں کی، نہ کوئی توڑ پھوڑ، نہ کوئی جلاؤ گراؤ. اب میں 2 سال مجھے سزا دے کے رکھا آپ لوگوں نے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 سال میں کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ کیا میرے پاس کوئی ہتھیار تھا، کوئی اسلحہ تھا، کوئی جھنڈا تھا، کوئی ڈنڈا تھا؟ آئی واز ڈانسنگ ایٹ دا اسپورٹ. اور آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا، 20 مہینے مجھے رکھا، نظر بند رکھا، غیر انسانی سلوک کیا گیا میرے ساتھ. کوئی بات نہیں، وقت یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، یہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو جواب دینا ہے، آج نہیں، کل نہیں، آنے والی نسلیں آپ سے سوال کریں گی اور آپ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا. میں اپنی معزز عدالتوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی مہربانی ان تمام سزاؤں کو جو ہے وہ معطل کریں اور آپ جو ہے سول کا فیصلہ دیں کائنڈلی. اور آپ کی بڑی مہربانی. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آج کیا ہوا تھا جی جیل کے باہر؟ آج جیل کے بعد میڈم کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے جیل والوں نے جب رہا کیا تو ساتھ ایک سول کپڑوں میں آفیسر ایک کھڑا ہوا ہے ساتھ، اور وہ مجھے کہتا جی آپ نے جانا نہیں ہے.
آپ کو مزید کہیں پہ ہم نے لے کر جانا ہے، کوئی آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کی کوئی ویڈیو شیڈیو بنانی ہے واٹ ایور، میڈم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پکڑا ہاتھ سے اور کہتی ہیں آئیں جی، لہذا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میڈم کو اور ان کے حوصلے کو، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو خوش بھائی رکھے۔ آپ بھائی ہیں ہمارے، آپ لوگوں نے بہت مشکلات کاٹی ہیں، مجھے پتہ ہے گھر والوں کے جو حالات ہوتے ہیں، اور صرف اگر انہوں نے لیگل پروسیجر کے تھرو ہمیں لے کے جانا ہو عدالتوں میں تو اور بات ہے، لڑکے جو آپ اس طرح لے جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ سمجھتے کچھ نہیں۔ ابھی اویس یونس کو آپ نے 3 ہفتے رکھا، اس پہ اتنا تشدد کیا آپ نے، لوگوں کے بچے اغوا کرنا بند کریں، تھوڑی شرم کریں، آپ لوگ حیا کریں۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جو حافظ بلاول نے جو گفتگو کی ہے، مطلب کوئی تصور کر سکتا تھا کہ 20 ماہ کی قید کاٹنے کے باوجود اس طرح کی جرأت اور بہادری کے ساتھ بات کی جائے گی؟ ناقابل یقین۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جس طرح سے لوگ ان کے استقبال کر رہے ہیں، اور کل آپ نے دیکھا کہ صنم جاوید صاحبہ اور مہر بانو قریشی صاحبہ اور شاید اس میں کچھ اور بھی پی ٹی آئی کی خواتین تھیں جو کہ ان کے گھروں میں گئی ہیں ملٹری کوسٹ کی کسٹڈی سے، جو لوگ رہا ہو کے گھروں کو آئے ہیں، تو وہ بھی مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ ویسے اس ویڈیو میں شامل نہیں ہیں، وہ الگ سے وہ کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہیں جناب سلیمان میاں خلیل اور سلمان میاں خیل، الیاس اور عزت خان، جب وہ لوور دیر پہنچے اپنے علاقے میں تو ان کا کس طرح سے استقبال کیا گیا، ذرا یہ بھی دیکھیے۔ سب کا جگری سب کا یار، سب کا جگری سب کا یار، نہ ہو باقی نہ غدار، نہ ہو باقی نہ بیمار، اچھا، اب اس سے اگلی ویڈیو دیکھیے کہ یہ ویڈیو ہے جو سید عالم اور یاسر نواز، یہ رشقئی کے مقام پر ان کا کیسے استقبال کیا گیا، ذرا یہ بھی دیکھیے۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ہار پہنائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ لوگ جو ملٹری کوسٹ کی کسٹڈی میں گئے اور 20 ماہ کی قید کاٹ کر آئے ہیں، اب ان کے علاقے کے لوگ ان کو جا کے مل رہے ہیں، محلے کے لوگ جا کے مل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ان کو جا کے مل رہے ہیں، اور ان کا جو حوصلہ ہے، ان کا جو عزم ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت عمران خان اس لیے ناقابل شکست ہے کیونکہ عمران خان خود بھی ڈٹا ہوا ہے، عمران خان خود سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، چوروں ڈاکو لٹیروں کی طرح این آر او لینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز کوئی اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے پاکستان سے باہر جانے کو تیار نہیں ہے، اور خود عمران خان بتا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آفر کی گئی عمران خان کو کہ آپ 3 سال کے لیے جو چلے جائیں پاکستان سے، لیکن وہ نہیں گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ایک رہا ہونے کے بعد ایک سویلین جو ہیں وہ پہنچے علاقے میں تو کیسے ان کا وہاں پہ استقبال ہوا، یہ بھی ذرا دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سے اگلی ویڈیو میں آپ آئیں، یہ جو اس سے اگلی ویڈیو ہے یہ ہے زاہد خان، ان کا کس طرح سے استقبال ہوا ہے، یہ بھی ذرا دیکھیے۔
خان کوم چې په 9 مئی تقریبا یو نیم کال نه زیات کې د تیر کو او نن دغه د رهایی احکامات هغه جاری شو. په دې سره 19 کسان نور هم دي چې هغه رها شو او دا نن د ایم پی ای زرشاد خان په قیادت کې او دغه. اب نون لیگ کی دیکھیں، نون لیگ کی پریشانی یہ ہے کہ نون لیگ کو تو یہ تھا کہ یہ نشان عبرت بنا دیے گئے ہیں لوگ، اور اب ان کی آنے والی نسلیں بھی کبھی جو ہے وہ عمران خان کی سپورٹ میں سامنے نہیں آئیں گی. لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہرحال بہت ہی زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کن ہیں. اب ذرا آپ ایک نوجوان کا ذرا دیکھیے، اس کی گفتگو دیکھیے، جو گفتگو اس نے کی ہے کہ وہ کیا گفتگو کر رہا ہے نوجوان جو 20 ماہ کی قید کاٹ کر آیا ہے. ذرا سنیے. مونږه آزاد نه یو، دغه شانتي کې دا زمونږه دا یو آواز دی چې مونږه هله به آزاد یو چې کله زمونږه خان صاحب زما باقي کومه کارکنان چې دي چې هغه زمونږ سره بهر وي، هغه په خپل خاندانونو کې هغه د خپل ملګرو کې هغه د خپل رشته دارانو کې مونږ به هله آزاد یو. په خدای یقین کې نن چې کله مونږ د جیل په بارک کې ناست یو او هلته کې مونږ ته نوټس راغی چې کسان تاسو ازادېږئ، په خدای یقین کې که زما دې زړه له یو لاسه خوشحالي راغلي، ځکه چې زما هغه ملګري چې هغه بې قصوره ناحق په دغې قید کې دي 20 میاشتې تېرې کړې او هغوی وسم وویل چې مونږ نور قید ته هم تیار یو، مخکې هم قید ته تیار یو. قید خو لا وړه خبره ده، مونږ جانونو ورکولو هم تیار یو، خو چې زمونږ عمران خان صاحب لاول شي او مونږ ورپسې شو. دا زه د ځان دپاره د اعزاز خبره نه ګڼم چې زه رها شو. ما به مخکې مونږ چې کله ملټري کورس کړو نو مونږ له 15 ورځې پس یو کال کېدو، په هغې کې به ما باقاعده ویله وایي خان صاحب صرف په دې باندې ډیل کوي چې زما کارتون رها کړه. مونږ به د دننه نه دا جواب ورکوو چې خان صاحب ته ووایه چې لاول ته راوځه، کارکون ستا په هغه جذبه کې دی کومه چې مخکې و، بیا به مې او بیا به مې انشاءالله تعالی مونږ به د دننه دا پیغام خان صاحب ته ورکوو چې ستا کارکون په جذبه کې دی، لاول ستاسو رهایي مونږ ته پکار ده، ځکه چې تاسو په دې ملک باندې یئ نو انشاءالله په دې ملک کې به حقیقي ازادي هم راشي او حقیقي قانون به هم راشي او آزاد عدلیه به مو شي، هر څه به برابر شي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د 9 مئی د 26 نومبر بالخصوص زه یوه دا خبره کوم، زه په ملټري کوټ کې چې کله ما ته سترګې وتړلی شوې، ما ته توره ټوپۍ را په سر کړی شوه او زه د آرمي په ګاډي کې کېناستم، زما لاسه شاته وتړل، ډېرو خلکو به ویله چا به صاف واګانې کولې چا به صاف واګانې کولې، خو ملګرو دا ورته د دې دګنم چې دا یوه جذبه ده او هغه جذبه د ما په هغه ځای کې دومره اوچته شوه چې ما په پټو سترګو له پاسه ټوپۍ په سر، په هغه ټایم کې د ما دا جذبه نوره هم اوچته شوه او په هغه ځای کې ما ویله چې دا سر به ښکته نه شي، دا د خان صاحب سپاهي دی، مخکې مو وسم دی بیا به مې او چې کله دوی په موږ باندې 3 میاشتې په باترومونو کې تېرې کړې. اب آئیں اس ویڈیو پر کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس رہائی کو رہائی نہیں سمجھتا کیونکہ ہمارا خان جو ہے وہ ابھی تک قید میں ہے. ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے. اور میں 9 مئی کے ملٹری کسٹڈی میں تھا، جو ادھر میں نے 20 مہینے گزارے، آج ہماری رہائی ہوئی، لیکن یہ رہائی میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا خان قید میں ہے. ہم پہلے خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں نصیب نہیں تھا اس کا، لیکن انشاءاللہ تعالی ادھر سے ہم ڈائریکٹ جائیں گے اڈیالہ جیل کے سامنے، ادھر سے خان کو رہا کر کے پھر انشاءاللہ تعالی گھر جائیں گے. ہمارا حوصلہ ویسی بلند ہے جیسا 9 مئی میں تھا، ویسی بھی ابھی بھی ہمارا حوصلہ ہے. شکریہ. اب آپ دیکھ لیں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں اڈیالہ، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ اڈیالہ جائیں اور پہلے عمران خان کو رہا کروائیں اور پھر گھروں کو جائیں. تو ان جذبوں کو شکست جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. تو نون لیگ اس پہ خاصی پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ جن کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ملٹری کسٹڈی میں لے جایا گیا ہے تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا اور وہ نشان عبرت بن جائیں گے، لیکن وہ عبرت کا نشان بننے کی بجائے وہ مزاحمت کا استعارہ بن گئے ہیں. ان کا عزم، ان کی ہمت وہ مزید بڑھ گئی ہے، ان کا حوصلہ بڑھ گیا ہے اور وہ بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ وہ ویڈیوز ہیں، اعلانیہ ویڈیوز، جو خفیہ ویڈیوز کا دھندا کرنے والی جماعت جو ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہیں. تو اس لیے بہت یہ گھبرائے ہوئے ہیں. لیکن وہی عمران خان والی بات یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ کو پریشانی کس بات کی ہے. لیکن پریشانی تو ہے، اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب وسوسے آتے ہیں. اور نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے یہ بات کہہ کر
اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ ان کے ساتھیوں کو بھی یہ پیغام چلا گیا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔